تو صحابہ اکرام اپنے اپنے مشورے پیش کیے کہ بدر میں ایسا ہوا تھا، احد میں ایسا ہوا تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی بڑی فوج مدینے میں گھس آئے گی اور ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے تو بہت سارے گھر ٹوٹیں گے، بہت سارے شہری چیزیں خراب ہوں گی. اس لیے مدینے میں آنے کی اتنی بڑی فوج داخل ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. باقی سب تینوں طرف سے مدینے میں گھر بنے ہوئے تھے، کھجوروں کے باغات تھے، ایک ساتھ فوج نہیں داخل ہو سکتی تھی. ایک جگہ مدینے کا کھلا راستہ تھا جہاں سے یہ مدینے میں گھس سکتے تھے. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، اس راستے پر ہم ایک لمبی خندق کھود دیتے ہیں تاکہ ان کی فوج یہ خندق کو کراس کر کے نہ آ سکے. ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا تھا. اب وہ گڑھا کھودنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو گئے. کہا کہ یہ مشورہ بہت اچھا ہے. اب پھر یہ سخت جاڑوں کا، سخت سردی کا موسم تھا. صحابہ اکرام کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے. 1 مہینے تک وہ خندق کھودی گئی ہے، 1 مہینے تک. اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10-10 گز ایک ایک صحابی کو بانٹ کر کے دیا تھا کہ تم 10 گز کھودو گے، تم 10 گز کھودو گے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں بھی کدال لے کر کے اس خندق کو کھودا، صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے، ہمت دینے کے لیے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی دھول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پوری تہ جمع ہو گئی تھی جب خندق کھودی جا رہی تھی. اور کئی دن کے فاقے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی. اس کا ذکر پورا قرآن پاک میں سورہ آئی ہے، سورۃ الاحزاب. پوری سورہ موجود ہے 21ویں پارے کے اخیر میں. اب یہ خندق جب کھودی جا رہی تھی، اتنی لمبی اور اتنی چوڑی خندق ہے یہ کہ عرب کا بڑی نسل کا گھوڑا، تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر کے اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا. اتنی چوڑی اور اتنی گہری اور اتنی لمبی خندق. یہ کھودنے کے وقت میں کئی معجزے بھی پیش آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. جنگ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات. ایک پتھر اتنا بڑا آ گیا کہ صحابہ سے وہ ٹوٹتا نہیں تھا. صحابہ آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر ہم میں سے کسی سے ٹوٹتا نہیں ہے. حضور اٹھے. اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. پتھر اس لیے باندھے جاتے تھے کہ مضبوط پیٹ کو باندھنے سے بھوک بار بار نہیں لگتی تھی، ورنہ پیٹ خالی رہے، کھلا رہے تو بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے. تو وہ شدید انداز میں ٹائٹ پتھروں کو رکھ کر کے پیٹ پر باندھ لیتے عرب کہ بھوک کی شدت کا احساس نہ ہو. صحابہ کہتے ہیں 2 پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر باندھتے تھے. ورنہ آپ لوگ یہ ہمیشہ سنتے آئے نا کہ پیٹ پر پتھر باندھنا. کیا ہے پیٹ پر پتھر باندھنا؟ یہ اس لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو، پیٹ ٹائٹ بندھا رہے گا. حضور اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس جگہ پر جہاں یہ پتھر کی چٹان تھی جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی. اپنے ہاتھ میں کدال لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اکبر کہہ کر اس کو مارا تو ایک آگ جیسی روشنی نکلی. حضور پاک نے الحمدللہ کہا. پھر دوبارہ اٹھا کر اس پر مارا، پھر ایک روشنی نکلی، الحمدللہ کہا. تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری تو چنگاری تو نکلی. صحابہ کہتے ہیں وہ پتھر کی چٹان ریت کی طرح پھٹ کر کے ختم ہو چکی تھی. اب صحابہ سے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے پہلی ضرب لگائی، پہلی مار ماری اس پر، تو میں نے ملک شام فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. دوسری مرتبہ میں نے ضرب لگائی تو ملک یمن کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. تیسری مرتبہ ضرب میں نے لگائی تو ایران، عراق، بلکہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچتے ہوئے دیکھ لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خندق کھودتے وقت ہی یہ بشارت دے رہے تھے کہ اسلام وہاں تک جا چکا ہے. یمن فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا. یہ دور عمر فاروق میں جو فتح ہوا الحمدللہ آج تک اسلام کے دائرے میں ہی موجود ہے. حضور نے اس وقت فتح کی بشارت دی تھی. اب اس کے بعد یہ بھوک کا ماحول، یہ فاقہ کشی اور صحابہ اکرام کو ترغیب دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشعار، یعنی صحابہ اکرام اشعار پڑھتے تھے، حضور ان کے لیے دعا فرماتے تھے.
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم میں سے کوئی نماز پڑھتا نہ کوئی صدقہ کرتا. اور صحابہ کرام اس پر جواباً عرض یہ کرتے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کا ساری نعمتوں کا شکر ایک جگہ اپنے حبیب کا پڑوسی بنایا یہ شکر اور ہے. اس وقت یہ صحابہ حضور کا جواب دیتے تھے اور پتھر اٹھاتے تھے اور پھر مٹی اٹھایا کرتے تھے.